یہ پلسرات کیوں، یہ میزان عمل کیوں، یہ سارے معاملات کیوں؟ اللہ نہیں جانتا؟ ترازو پہ تلا رہا، جب علیم و خبیر ہے تو تلا کیوں رہا ہے؟ پلسرات پہ کیوں بھی جا رہا ہے؟ سیدھا سیدھا اٹھتے جنت دوزخ قصہ ختم. یہ سارے مرحلے کیوں طے کرایا؟ یہ امت مسلمہ کو، ساری مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو ہر پیغمبر کے در پہ پہنچایا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس پہنچایا. بھائی ڈائریکٹ رسول کے پاس پہنچا دیتا، لیکن اللہ نے ہر نبی کے پاس پہنچایا. اگر ڈائریکٹ رسول کے پاس پہنچاتا تو پھر یہ کونے سے بولتا یہ کام تو عیسیٰ بھی کر لیتے تھے، یہ کام تو موسیٰ بھی کر لیتے تھے، ابراہیم کے پاس جاتے تھے انہوں بھی کر لیتے تھے، ہمارے نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ مگر اللہ نے قیامت کے تک ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہر پیغمبر کے دروازے پہ قیامت میں پہنچا دیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک پہنچا دیا. ہر ایک نے انکار کر دیا اور رسول کے دربار میں پہنچا دیا اور یہ بتایا کہ یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آج محمد کا راج ہے یہاں پر. تو یہ عالم برزخ جو حشر تک آپ کو وہاں پڑے رہنا ہے، اس برزخ کی تیاری کیجئے. اور یقیناً یہ بچے بھی خوش قسمت ہیں. اب آج کل سعودی عرب سے آ رہا، اب آج کل تو ایسی وبا چلی ہوئی ہے، کھچڑا بناؤ تکلیف، کفگیر ادھر ہل رہی ہے، دل ادھر ہل رہے. کھچڑا ہمارے پاس بن رہا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی بھائی؟ اچھا یہ حرام خوروں کی جماعت ہے، یہ حرام حرام بولتے اور پہلی کھیپ میں کھا کے چلے جاتے. سنی اٹھے اٹھے تک 52 دیگ میں 25 دیگ تو ختم ہو جاتے. ارے کون کھائے؟ بڑے بڑے آئے تھے، بہت مزے کا ہوتا. ارے بھائی حرام بولے بات کیسا کھاتا؟ امام حسین کا شربت ہے، جھگڑا شروع، کنفیوژن، حرام ہے حرام ہے حرام ہے. بھائی کیوں حرام ہے؟ شربت حسین کیوں حرام ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں معلوم، رٹا کے چھوڑ دیے حرام ہے حرام ہے. تو ایک بولنے لگا کہ صاحب اس پہ حسین کا نام لگ گیا اس لیے حرام ہے. شربت حرام نہیں ہے، نام لگ جانے سے حرام ہے. تو میں نے کہا نام لگ گیا تو چیز حرام ہو جاتی؟ بولے ہاں ہمارے پاس غیر اللہ کا نام لگا تو حرام ہو جاتا، ہمارے ملا یہی بولے. بولا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بولے عبد الرحمان. بولا نام لگ گیا نا، اب اپنے بارے میں کیا بولتا؟ اگر غیر کا نام لگ جانے سے حرام ہے تو تیرے ساتھ تو تیرے باپ کا نام لگا. ارے یہ گاڑی کس کی ہے؟ موٹر سائیکل بڑے بھائی کی، اتر حرام. کوئی بات ہوئی؟ اگر یہ تصور قائم کر لو کہ نام لگ جانے سے چیز حرام ہو جاتی ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. الہ آباد والے گنگا کا پانی پیتے اور بنارس والے جمنا کا پانی پیتے، وجے واڑا والے کرشنا کا پانی پیتے، کوئی تنگا بدرا کا، کوئی تاپتی کا، کوئی گوداوری کا. اور یہ سارے ندیاں ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام کے ہیں. سارے ندیاں ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہے. تب ان عقل کے اندھوں سے بولو کہ ارے ہندو دیوی دیوتاؤں کا نام لگ جانے سے پانی حرام نہیں ہوتا تو نبی کے نواسے کا نام لگ جانے سے شربت کیسے حرام ہو جائے گا؟ غیر اللہ کا نام ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ تو. اور یہ جسے غیر اللہ کہتے ہیں اللہ اسے ولی اللہ کہتا ہے. انہوں جسے غیر اللہ بنائے تو جھگڑا ہمارا ان کا تھوڑی ہے. اللہ بول رہا میرے، انہوں بول رہے غیر، تو میرے ساتھ کیا بھی لڑا؟ تو ڈائریکٹ ہی اللہ سے لڑا ہے. غیر اللہ نہیں ہے، سارے کے سارے اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان کی عظمت و شان بڑھانا چاہتا ہے. اگر کوئی درگاہ پہ جاتا ہے آستانے پہ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جائے میرے محبوب سے فیضان لے لے. تو یہ عالم برزخ کی خبر کی تیاری کیجئے. یا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ذکر حسین کی مجلس، آج شربت بنا رہے ہیں، یقیناً بظاہر آپ کو اسراف نظر آ رہا ہے لوگوں کو، لیکن یہ خدمت، یہ جذبہ غلامی، آج کا یہ شربت کل حوض کوثر پہ کام آئے گا کہ کم از کم امام حسین اس شربت کی لاش تو رکھیں گے.
کہ گناہگار تھا، سیاکار تھا، کچھ تو تھا جو میری محبت میں لوگوں کو پلا رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ حسین ادھار رکھیں گے، علی مرتضیٰ ادھار رکھیں گے، رسول پاک ادھار رکھیں گے. ساری دنیا کے معاملات ادھار ہیں اور مصطفیٰ کے گھر کا معاملہ نقد پر ہے. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ شربت و نیاز فاتحہ یہ نان قطعی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ اظہار محبت ہے. یہ بڑا کنفیوز کرتا ہے وہابی، یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو فرض سمجھ لیا، نیاز کو فرض سمجھ لیا، قیامت تک یہ نیاز فرض نہیں ہو. جو فرض ہے وہ فرض ہو چکا، اب کوئی نعوذ باللہ پیغمبر آنے والا نہیں ہے جو فرض ہوگا. یہ ہماری علامتیں ہیں، یہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہماری پہچان ہے. اگر فرض کیجئے یہ چیزیں ہم نہیں کرے تو ہمیں وہابی میں فرق کیسے معلوم ہونا؟ محلے میں کون رہتا ہے؟ ہم کر کے پہچانے جا رہے ہیں اور یہ نہیں کر کے پہچانے جا رہے ہیں. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم انہیں رزق دیتے ہیں تو یہ خرچ کرتے ہیں. بندوں کی تعریف اللہ نے کی ہے کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں تو یہ خرچ کرتے ہیں. کئی میں خرچ کرتے ہیں؟ جوئے میں، ریس میں، کئی میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں تو اس کے محبوبوں کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دیا ہے اور کھلانا بہت بڑی بات ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کھلانا، اور خدا کی قسم یہ سنیوں کی قسمت میں ہے کھلانا. اور یہ بازو رہتا وہابی، نہ آیا تو کھلاتا نہ گیا تو کھلاتا. اور انہوں تانا یہ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ کھلاؤ، اللہ کے نام پہ کھلانا. آپ لوگ یہ 12ویں میں کھلاتے، 11ویں میں کھلاتے، محرم کا کھلاتے، اللہ کے نام پہ کھلاؤ. تو میں بولا آپ کھلاؤ ہم رو کے بھائی 52 دیکھ ہم نے حسین کی فاتحہ میں کھلا دی، آپ بھی اللہ کے نام پہ پکاؤ. تو ایک اہل حدیث کو بڑا خیال آیا پکانا چاہیے. بھائی بریانی پلاؤ بنایا، محلے میں آیا، بڑے لوگ نہیں تھے، بچہ ملا. بابا کہاں رے؟ بابا بازار کو گئے. اچھا چل، کہاں؟ اللہ کے نام پہ کھانا کھا، چل اللہ کے نام پہ کھانا ہے کھا لے. تو بچہ نیچے سے اوپر تک دیکھا، بولا اللہ کے نام پہ میرے کو کھلا رہا، تیرے جیسے 36 کو کھلاتا ہوں. ابے بھکاری سمجھا میرے کو؟ واقعی یہ پاسبل ہے یا یہ ممکن ہے؟ ارے پکاؤ نا اہل حدیث والوں اللہ کے نام پہ کھانا، اور کتنوں کو کھلاتے ہیں میں دیکھتا ہوں. لیکن اللہ خود چاہتا ہے کہ غوث کا لنگر چلتا رہے، اللہ خود چاہتا ہے حسین کا لنگر چلتا رہے. یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور فاتحہ تو میں تم کو 2 جملوں میں بات ختم کر دوں. وہابیوں کو تو کل سے فاتحہ دلانا چاہیے، کیونکہ فاتحہ میں تو ڈائریکٹ ڈیلنگ اللہ سے. انہوں بولے نا اللہ سے بولنا، اللہ سے بولنا، تو فاتحہ میں سوائے اللہ کے بولنے کے کچھ بولتے ہی نہیں. اب امام حسین کا شربت بنا، کھچڑا، فاتحہ دی، کیا قرآن شریف پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، قل اللہ پڑھا، اس کا شروع ہوئی ڈیلنگ اللہ سے. اب غور کرو، جملے غور کرو. اور وہابیوں کو چاہیے کل سے توبہ کریں، آ کے میرے مرید ہو جائیں. صبح بیٹھتا ہوں میں اور دل سے مرید کروں گا، آ جائیں اور سن لیں. فاتحہ ڈائریکٹ اللہ سے ڈیلنگ ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عمل، فاتحہ تنہا ایسا عمل ہے کہ بندے کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. بندہ بولتا ہے، اللہ سنتا ہے. کھانا پکا، شربت بنا، اے اللہ جو کچھ میں نے قرآن پڑھا ہے اور جو کچھ میرے سامنے درود شریف پڑھا ہے، جو کچھ میرے سامنے یہ شربت، یہ جو کچھ ماحضر ہے، اے اللہ اس کو تو قبول کر. کس کو بولے؟ بولو اللہ کو بولے. اور اسے قبول کر کر اس کا ثواب تیرے نبی کو عطا فرما. کس کو بولے؟ اللہ کو بولے. اور سارے پیغمبروں کا اے اللہ تو اس کو ثواب عطا فرما، اللہ کو بولے. صحابہ کو عطا کر، اہل بیت کو عطا کر، اور خاص طور سے اے رب العالمین تیرے نبی کے نواسے امام حسین کو اس کا ثواب عطا کر. کس کو بولے؟
امام حسین کا شربت بنا کے امام حسین کو کچھ نہیں بولے، ان کے رب کو بولے۔ ابھی جب اللہ کو بولے تو شرک کیسے ہو گیا؟ فاتحہ ایک واحد عمل ہے مسلمانوں کا، سنیوں کا، کہ بندہ رب سے بولتا ہے اور رب سے مانگتا ہے اور رب عطا کرتا ہے، اس میں غیر اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جس کی فاتحہ کر رہے ہیں، غوث اعظم کی فاتحہ ہے تو بڑے پیر کو کچھ نہیں بولے، عبد القادر کو کچھ نہیں بولے، ان کے رب قادر کو بولے۔ تو یہ معمولات ہیں جو آپ کی پہچان ہے۔ اہل سنت الجماعت کے معمولات یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ ٹریڈیشن ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آپ کی پہچان ہے۔ اور پہچان مذہب نہیں ہوتا۔ بوروں کو دیکھ کے پہچان لیتے، ٹوپی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، کالے کپڑے دیکھ کے پہچان لیتے کون ہے۔ ہر قوم اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے درود و فاتحہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی نہیں کریں تو ان میں ہمارے میں فرق کیا رہے گا؟ ہم کھلا کھلا کے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کی قسمت میں کڑکڑانا لکھا ہے، آؤٹنا۔ ہماری دکنی زبان میں کہتے ہیں آؤٹ لیتے رہتے ہیں، کیا ہو رہا کیا ہو رہا، تکلیف میں مبتلا ہے۔ اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہم پکا کے خوش ہیں، تو دیکھ کے تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ نے تیرے نصیب میں تکلیف لکھا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ واقعی عاشقان حسین، غلام یہ حسین کا ثبوت بمبئی کی سرزمین پہ دیتے ہیں، اور اپنی کمائی لٹا کے خوش ہوتے ہیں، اپنے مال سے کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، اور آدمی جب کھلاتا پلاتا رہتا ہے تو اس کے دل کا میل دھلتا ہے۔ کھلانے پلانے سے آدمی کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو آدمی کھلاتا پلاتا ہے اسی کو سخی کہتے ہیں، اسی کو جو ہے بہت زیادہ تعریف کرتی ہے وہ قوم۔ تو ہم وہ سخی ہیں کہ ہر موقع پہ کھلاتے ہیں، آیا تو کھلاتے ہیں، گیا تو کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے جو محبوبوں کے لیے ہم نے کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل میرے صاحبزادے علی پاشا صاحب کی تقریر کہاں پر ہے؟ پٹھانواڑی میں پاشا کا خطاب ہے۔ جس عقیدت و محبت کے ساتھ آپ آل رسول کو سننے کے لیے آئے ہیں، پٹھانواڑی پیرو لائن میں کل پاشا کا 9 بجے سے خطاب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اور اپنی محبت، عقیدت و محبت جو غوث اعظم دستگیر سے ہے، کم از کم بڑے پیر کو نہیں دیکھے تو اولاد کے سامنے عقیدت کا مظاہرہ کر لیجئے۔ پروردگار آپ کی ہماری خدمت کو قبول فرما لے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔